سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ عن قریب لوگ کہیں گے وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمًا بالغیب، یہ تمام اقوال اٹکل پچو پر مبنی ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ کہیے کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاعًا ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، سو آپ ان کے متعلق صرف سرسری بات کریں اور ان کے متعلق اہل کتاب سے کوئی سوال نہ کریں۔ تو آج آیت نمبر 22 سے سورۃ الکہف کا بیان ہے۔ اب جب وہ 309 سال کے بعد سو کر اٹھے اور دوبارہ سے جاگے، اور پھر وہ جو سارا واقعہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں بہت تفصیل سے، اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ عن قریب لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ کہ بھئی وہ کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ وہ کہیں گے کہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ تو یہ کہیں گے، اور بعض کہیں گے کہ نہیں وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سب اٹکل پچو کی باتیں ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ وہ سات تھے مگر آٹھواں ان کا کتا تھا۔ آپ کہیے کہ میرا رب بھی ان کی صحیح تعداد کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، سو آپ ان کے متعلق صرف سرسری بات کریں اور ان کے متعلق اہل کتاب سے کوئی سوال نہ کریں۔ اچھا، اب پہلے اور دوسرے قول کے بعد فرمایا رجمم بالغیب، یعنی سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، یعنی سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، یعنی وہ کہیں گے کہ وہ تو تین ہیں، چوتھا ان کا کتا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا۔ اب ان دونوں باتوں کے بعد کیا فرمایا گیا؟ رجمًا بالغیب، اس کے بعد کیا کہا گیا؟ یعنی پہلے جو دو قول ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا، ایک گروہ کہے گا کہ نہیں وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ اب یہ پہلے دو قول ہیں۔ اب ان دو قول، ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رجمم بالغیب، کہ یہ سب اٹکل پچو کی باتیں کر رہی ہیں جو ان سے،
یعنی معلوم یہ ہوا کہ پہلے جو ان سے دونوں قول ہیں یہ ظن اور گمان کے اوپر ہیں، اس میں کوئی حتمی بات نہیں تھی، کوئی اوتھینٹیکیٹڈ بات نہیں تھی، مگر ان دونوں کو یہ فرمانے کے بعد یہ جو ان سے دونوں قول ہیں یہ ایویں ہی اٹکل پچو ہیں۔ اصل میں اب یہ بات کہنے کے بعد پھر یہ کہنا، اس کے بعد یہ کہنا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بعض کہیں گے ایک گروہ ایسا ہے وہ کہے گا کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ پہلے جو 2 قول ہیں کہ ایک گروہ کہے گا 3 تھے، چوتھا کتا، ایک قول کہے گا 5 تھے، چھٹا کتا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا یہ سب اٹکل پچو کی باتیں ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ایک گروہ اور ہے وہ کہے گا کہ وہ 7 تھے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا، 8واں ان کا کتا تھا۔ یعنی یہ جو تیسرا قول، جو تیسرا گروہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، یہ اٹکل پچو کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ یقینی اور حتمی بات ہے، کیونکہ ان 2 کے بعد اللہ پاک نے فرما دیا اب آگے سٹائل چینج ہو گیا۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے پہلے 2 قولوں کے بعد فرمایا رجمم بالغیب، اور تیسرے قول کے بعد فرمایا کہ آپ کہیے کہ میرا رب بھی ان کی صحیح تعداد کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اب یہ ایک دم اس چیز کو، اس طریقے کو تبدیل کرنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تیسرا قول ہی برحق ہے کہ وہ کتنے تھے؟ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ پہلی بات تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہمیں جلسی ہے کہ ایک قول، ایک گروہ یہ تھا جو کہتا تھا کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا تھا جو ان سے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کو صرف چند لوگ جاننے والی ہیں، اور یہ بات بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتی، یہ بہت بعید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اصحاب کہف کی تعداد اور ان کے دیگر احوال کا علم نہ ہو۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ حضور کو تو معلوم نہ ہو اور دوسرے بعض لوگوں کو اس کا علم ہو، اس کا علم ہو گیا جو ان سے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم صرف وحی سے حاصل ہوگا جو ان سے، اور وہی یہاں پر یہی آیت ہے، یہی آیت کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ فرمائی بات کہ ایک گروہ کہے گا کہ وہ کتنے تھے اور چوتھا، اور دوسرا کیا کہے گا کہ وہ 5 تھے اور چھٹا، اور ایک گروہ کہے گا کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اب یہاں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ فرض کریں اگر کوئی بندہ آپ کو دعوت دے اور پوچھے کہ دعوت میں آپ کتنے لوگ تشریف لائیں گے، اور اتفاق سے آپ اس علاقے میں جہاں اس نے دعوت آپ کو دی ہے اپنی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ اپنا کتا بھی لے کر جا رہی ہوں جس نے آپ کو دعوت دی ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ آپ وہاں پر اپنا کتا بھی لے کر جا رہی ہیں، حفاظت کے لیے لے کے جا رہی ہیں، کوئی ویرانے میں سے گزرنا ہے، اجاڑ بیابان میں سے گزرنا ہے۔ اب وہ پوچھ رہے کہ آپ دعوت میں کتنے لوگ تشریف لائیں گے، تو کیا آپ اس دعوت دینے والے کو، اس میزبان کو یہ کہیں گے کہ 3 تو ہم ہوں گے اور چوتھا ہمارا کتا ہوگا؟ کیا آپ اس کو یہ بات کہیں گے جو آپ کو دعوت دے رہے؟
بھئی آپ کتنے لوگ آؤ گے؟ آپ اس کو یہ کہو گے کہ 3 ہم ہوں گے اور چوتھا ہمارا کتا ہوگا، یا پھر 4 تو ہم ہوں گے اور 5واں ہمارا کتا ہوگا، یا اچھا 7 ہم ہوں گے اور 8واں ہمارا کتا ہوگا؟ آپ ایسے کہو گے؟ آپ تو سمپل یہ کہو گے بھلے کتا آپ کے ساتھ جا رہا ہے، مگر آپ کیا کہو گے؟ ہم 5 لوگ آئیں گے، ہم 3 لوگ آئیں گے، یا ہم 7 لوگ آئیں گے۔ آپ کتے کا ذکر ساتھ کریں گے کہ بھئی ہم 3 ہیں، ساتھ میرا چوتھا ہمارا کتا ہے، اچھا ہم 5، چھٹا ہمارا کتا ہوگا 7، ہم 7 ہیں، 8واں ہمارا کتا ہوگا 7۔ آپ ایسے اس کو جواب دیں گے؟ اب میزبان اگر آپ ایسے جواب دیں گے، میزبان کہے گا خدا کے بندے، میں نے تمہارا پوچھا ہے کہ تم کتنے لوگ آؤ گے، یا میں نے تمہارے کتے کا پوچھا ہے کہ تمہارا کتا بھی تمہارے ساتھ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ میزبان یہی کہے گا نا، عقل سے سوچیں۔ آہا، اب قرآن میں دیکھیں، اصحاب کہف وہ اللہ کے ولی جو 300 سال تک سوتے رہے، پہلی بات وہ کتنے تھے؟ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ کہیں گے، قرآن سے پوچھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہیں گے وہ 3 ہیں مگر چوتھا ان کا کتا، اب یہ قرآن ہے۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، عباس کہیں گے کہ وہ 5 تھے، بھئی 5، چھٹا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ سمجھ میں یہ آیا یہاں سے، اس جگہ اور اس مقام پر، کہ جس جگہ بھی اولیاء کا ذکر آیا، کیونکہ یہ ان اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے نا، کہ وہ اولیاء کتنے تھے جو اس غار کے اندر جا کر اس ظالم بادشاہ سے چھپ کر آرام فرما ہوئے تھے، جو سمجھ رہے تھے کہ ہم تو تھوڑی دیر، آدھے دن کے بعد اٹھ گئی ہیں، جاگ اٹھی ہیں، مگر ہم نے ان کو 309 سال کے بعد جگایا، 3 صدیاں گزرنے کے بعد جگایا۔ معلوم ہوا کہ جس جگہ بھی ان اولیاء کا ذکر آیا، اللہ نے ان کے اس وفادار کتے کا ذکر بھی ان کے ساتھ فرمایا، اس کتے کا بھی ذکر اللہ نے ان کے ساتھ فرمایا۔ لہذا قیامت تک دنیا کے کونے کونے میں، لاکھوں کروڑوں جگہوں پر، جس جگہ اور جس کیفیت میں بھی قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اس کتے کا بھی ذکر کیا جاتا رہے گا قیامت تک دنیا کے کونے کونے میں، لاکھوں کروڑوں جگہوں پر، جس جگہ اور جس کیفیت میں بھی قرآن پڑھا جائے گا، اس کتے کا بھی ذکر کیا جاتا رہے گا، اور خدا کے کلام کی صورت میں یہ آواز بھی سنائی دیتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، 7 تھے، 8واں ان کا کتا، ایک آواز اور بھی آتی رہے گی، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یعنی اگر کوئی کتا بھی میرے ولیوں کا وفادار ہو جائے تو جہاں ان ولیوں کا ذکر آئے گا، وہاں ان کے کتے کا بھی ذکر آئے گا، مگر شرط وہی ہے کہ وہ کتا، جیسے وہ کتا وفادار تھا، باادب تھا، خدمت گزار بن کر جو بھی ان کے ساتھ لگ جائے گا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اولیاء سے جدا کر دیا جائے گا؟ پھر یہ آواز بھی آتی رہے گی، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا ان کی دہلیز پر اپنی کلائیاں، اپنے بازو پھیلائے بیٹھا ہے جو ان سے، یہ آواز بھی، یعنی کہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ اولیاء کے ساتھ
رہنے والا جو کتا ہے، کتا، اس کی بھی یاد کو زندہ، اس کے بھی ذکر کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ تو امام کشیری نے ایک نقطہ بیان کیا، چونکہ اس کتے نے، وہ فرماتے ہیں چونکہ اس کتے نے ولیوں کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے تھے۔ کن کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے تھے؟ ولیوں کے دروازے پر، اور ان کے دروازے پر بیٹھ گیا تھا، ولیوں کے دروازے پر، لہذا قیامت تک یہ کہا جاتا رہے گا کہ ان کا کتا ان کی چوکھٹ یعنی دہلیز پر اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ۔ امام کشیری کے فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں، یعنی وہ کتا ہونے کے باوجود ولیوں کی دہلیز سے نامراد نہیں لوٹا، تو پھر ایک مومن جو 50 بار یعنی بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ کیسے نامراد واپس لوٹ آئے گا؟ کمال۔ امام کشیری فرماتے ہیں نزہۃ المجالس شریف کے اندر، ایک کتے نے ولیوں کی چوکھٹ کے اوپر ہاتھ پھیلائے اور وہ کتا ہونے کے باوجود ان ولیوں کی دہلیز سے نامراد واپس نہیں لوٹا، اللہ کے کلام کا حصہ بن گیا، دنیا کے کونے کونے میں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کتے کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر ایک کتا نامراد نہیں لوٹا تو ایک مومن جو 50 بار اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے وہ کیسے نامراد لوٹ سکتا ہے؟ لہٰذا جب وہ اللہ کے ولی جنت میں جائیں گے تو وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ان ولیوں سے نسبت ہو گئی ہے، ان ولیوں سے نسبت حاصل ہے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس میں فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن جب وہ کتا اولیاء کے ساتھ پل صراط سے گزرے گا اور جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو جنت کا دربان اسے روک لے گا۔ علامہ عبد الرحمن صفوری فرماتے ہیں کہ جب جنت کا دربان اس کو روکے گا نا تو ہاتف غیبی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، اس کتے کو اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جانے دو، اصحاب کہف کے ساتھ، اولیاء اصحاب کہف ان کے ساتھ اس کو جنت میں جانے دو۔ نزہۃ المجالس شریف کے اندر ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ خدا کی بارگاہ میں یہ سوال کرے کہ یا اللہ، کتا نہ نمازی، نہ حاجی، نہ نیکی، نہ عمل، بلکہ نجس اور ناپاک، پھر بھی اس کے لیے جنت؟ تو جواب آئے، شاید یہ جواب آئے جیسے وہاں ہاتف غیبی سے آواز آ گئی جنت وہ کے دربان کو کہ اس کو مت رکو، ان اولیاء کے ساتھ جنت میں جانے دو، تو شاید جواب آئے کہ اس کتے کو نہ دیکھو، اس کی نسبت کو دیکھو، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے، اس کی نسبت کو دیکھو۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، ان قریب لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، چوتھا ان کا کتا تھا، قرآن۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، رجمًا بالغیب۔ یہ تو ایویں باتیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ السَّبْعُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ،
آپ کہیں کہ میرا رب بھی ان کی صحیح تعداد کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، سو آپ ان کے متعلق صرف سرسری بات کریں. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے متعلق اہل کتاب سے کوئی سوال نہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.